یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ روز کا سفر 17 جولائی 1992 کو ہم لوگ ہوائی جہاز کے ذریعے تاشقند سے روانہ ہو کر ماسکو ایئرپورٹ پر پہنچے۔ 4 آدمیوں کی جماعت تھی اور چاروں کا تعلق مختلف ممالک سے تھا۔ فقیر کا پاکستان سے، مولانا عبداللہ کا تاجکستان سے، ابو عثمان کا ازبکستان سے اور امیر تیمور کا قزاقستان سے تھا۔ جب پاسپورٹ چیکنگ کا وقت آیا تو متعلقہ افسر حیران نظر آتا تھا۔ اس نے ہمارے پاسپورٹ لیے اور قریبی کمرے میں اپنے افسر سے بات چیت کرنے کے لیے چلا گیا۔ ہم لوگ 20 منٹ تک انتظار کرتے رہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہی پوچھا کہ آپ 4 مختلف ممالک کے لوگ آپس میں دوست کیسے بنے؟ فقیر نے کہا کہ میں اپنے مشائخ کے مزارات کی حاضری کے لیے آیا تھا، مجھے ترجمانی کے لیے ساتھی کی ضرورت تھی۔ ایک ایک کرتے 4 ممالک سے یہ ترجمان مل گئے۔ پھر ہم نے سوچا کہ ماسکو بھی دیکھ آئیں، تو سیاحت کی نیت سے یہاں آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کتنے عرصے کے بعد واپس جائیں گے؟ فقیر نے کہا اندازاً 1 مہینے کے بعد۔ اس نے پاسپورٹ پر مہر لگا کر ہمیں اندر داخلے کی اجازت دے دی۔ مولانا عبداللہ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ حضرت، کیا ہم یہاں سیاحت کی نیت سے آئے ہیں؟ فقیر نے کہا مولانا، ہمیں ان دہریہ لوگوں کو ایسا جواب دینا ہوتا ہے جو ان کی سمجھ میں آ سکے۔ ویسے قرآن مجید کا حکم ہے، یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے کہ چلو زمین میں، پس دیکھو کیسے تھا انجام جھٹلانے والوں کا۔ بات کرتے وقت یہ آیت فقیر کے ذہن میں تھی۔ ہم لوگ پورے رشیا میں سفر کر کے کمیونسٹوں کے برے حشر کو بھی دیکھیں گے اور ساتھ ہی ان کو دین اسلام کی دعوت بھی دیں گے۔ مولانا کو شرح صدر ہو گیا۔ واقعی علماء کی نظر ہر چھوٹی بڑی بات پر پڑتی ہے۔ پاسپورٹ چیکنگ والوں سے گزر کر ہم لوگوں نے اپنا سامان وصول کیا۔ اس کے بعد ہم لائن میں لگ کر کسٹم والوں کے سامنے پیش ہوئے۔ انہوں نے ہمارے سامان کی اس قدر باریک بینی سے چیکنگ کی کہ جیسے ہماری ہر چیز نوادرات میں سے ہے، اور انہیں قسمت سے اس کو دیکھنے کا موقع میسر آ گیا ہے۔ تاہم فقیروں کی گٹھریوں سے انہیں کیا ملنا تھا۔ جب یہ مرحلہ بھی مکمل ہوا تو ہم لوگ ایئرپورٹ کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ فقیر نے اچانک راستے میں کچھ فاصلے پر ایک جوان لڑکی کو چاروں شانے چت زمین پر لیٹے دیکھا، جس کے آدھے جسم سے لباس کھلا ہوا تھا۔ تو مولانا عبداللہ سے کہا کہ مولانا، یہ خاتون مریضہ لگتی ہے جو بے ہوش ہو کر گر پڑی ہے، کسی سے کہہ دیں کہ اس کو راستے سے اٹھا لیں اور لباس ٹھیک کر دیں۔ مولانا عبداللہ نے کہا حضرت، یہ لڑکی شراب زیادہ پی لینے کی وجہ سے راستے میں بے ہوش ہو کر گر گئی ہے، یہاں اس کی پرواہ کسی کو نہیں، جب نشہ اتر جائے گا تو یہ خود ہی اٹھ کر گھر چلی جائے گی۔ فقیر یہ بات سن کر مجسمہ حیرت بن گیا۔ بزرگوں کی بات یاد آئی کہ شرابی اس بے وقوف کو کہتے ہیں جو روپیہ خرچ کر کے ذلت اٹھائے۔ مثل مشہور ہے کہ شراب کی عادت اور شریف کی دوستی بڑھتی ہے گھٹتی نہیں۔ شرابی انسان لاکھوں پتی کیوں نہ ہو، جلد ہی فاقہ مستی کی نوبت آ جاتی ہے۔ شرابی پر ایسا وقت جلد آ جاتا ہے کہ اس کا معدہ خوراک کے لیے اور بدن کپڑوں کے لیے ترستا ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا، جو عقل کھری تھی کی کھوٹی اس نے، اچھے اچھوں سے چھینی روٹی اس نے۔ مستوں پہ شراب
فاقہ مستی لائی، پتلون کو کر دیا لنگوٹی اس نے۔ سنا ہے کہ اٹلی کے مشہور ڈاکٹر پارس کا قول ہے کہ اگر شراب نہ ہوتی تو نصف گناہ اور بیماریاں کم ہوتی، اس لیے شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں۔ اس کے پینے سے انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، حیا رخصت ہو جاتی ہے، بہن بیٹی اور بیوی کا فرق ختم ہو جاتا ہے، زبان سے گالی گلوچ کرنا معمولی چیز نظر آتی ہے، بالآخر انسان اپنے آپ کا نہیں رہتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ سمندر میں اس قدر آدمی غرق نہیں ہوتے جس قدر جام میں ڈوب کر مرتے ہیں۔ بقول شخص گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں۔ اس لیے اسلام نے شراب کو ناپاک قرار دیا اور اس کا پینا حرام کر دیا۔ ایئرپورٹ کی عمارت سے نکل کر ہم نے ٹیکسی لی اور ریل گاڑی کے قریبی اسٹیشن پر پہنچے۔ ماسکو میں ریل گاڑی چلنے کا زیر زمین نظام دنیا کے اعلیٰ ترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ اسے میٹرو اسٹیشن کہا جاتا ہے۔ زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ۔ ہم لوگ میٹرو کے ذریعے سفر کرتے ہوئے مرکزی مسجد کے قریب پہنچے۔ جب باہر نکلے تو مسجد کی طرف پیدل چلنا شروع کیا۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ ایک روسی نسل کا آدمی فقیر کی جانب لپکا اور کہنے لگا کہ آپ یہ سامان مجھے دے دیں، میں اٹھا کر چلتا ہوں۔ فقیر نے اس کو سرسری سی بات سمجھتے ہوئے انکار کر دیا، مگر وہ شخص تو لپٹ ہی گیا۔ کافی دور تک فقیر چلتا رہا اور وہ سامان اٹھانے کے لیے اصرار کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک جگہ پہنچ کر وہ راستے میں کھڑا ہو گیا اور روسی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ مولانا عبداللہ نے بتایا کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے سامان اٹھانے دیں، میں آپ سے پیسے تو نہیں مانگ رہا۔ فقیر نے پوچھا، اچھا پھر یہ سامان کیوں اٹھانا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ کا سامان اٹھا کر مجھے خوشی ہوگی۔ چنانچہ فقیر نے کچھ سامان اسے دے دیا۔ اس نے سامان اٹھا کر پوچھا کہ کیا آپ لوگ مسجد میں جانا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا کہ میرے پیچھے آئیں، میں آپ کو وہاں تک پہنچا دیتا ہوں۔ جب مرکزی مسجد میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ جماعت ہو چکی ہے۔ ہم لوگوں نے وضو تازہ کر کے اپنی جماعت کروائی۔ اس دوران بہت سے نمازی ہمیں غور سے دیکھتے رہے۔ نماز سے فراغت پر فقیر نے مولانا عبداللہ سے کہا کہ امام خطیب سے ملاقات کر لیں۔ مولانا جب ملاقات کر کے آئے تو کہنے لگے کہ یہاں کا امام خطیب بے ریش انسان ہے، یعنی جس کی داڑھی نہیں ہے، گلے میں ٹائی باندھی ہوئی ہے مگر سر پر عمامہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ مسجد میں فقط جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور روزانہ ظہر کی نماز ہوتی ہے، باقی کسی نماز کے لیے جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا، بلکہ مسجد کو تالا لگا دیا جاتا ہے۔ مولانا عبداللہ نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بقیہ نمازوں کے لیے جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا؟ امام صاحب نے کہا کہ میری ڈیوٹی کے اوقات صبح 7 بجے سے سہ پہر 3 بجے تک ہیں۔ اس دوران ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے، لہٰذا وہ پڑھا کر میری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ مولانا عبداللہ بلند آواز سے استغفر اللہ کہتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت، میں اپنے دل کی بات بتاؤں، مجھے شک ہے کہ یہ امام کمیونسٹ ذہن کا انسان ہے، اسے حکومت نے یہاں تعینات کیا ہے، اس کے پیچھے ہماری نمازیں نہیں ہوں گی۔ مزید برآں مسجد میں قیام کرنا ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ سہ پہر 3 بجے سے اگلے دن صبح 7 بجے تک مسجد کو تالا لگا رہتا ہے۔ البتہ قریب ہی ایک تاریخی مسجد ہے، وہاں پر 5 نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام ہوتا ہے، آپ اجازت دیں تو ہم وہاں چلے جائیں۔
فقیر نے مرکزی مسجد کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھا اور عملی طور پر ویرانی کو دیکھا تو نہایت افسوس ہوا اور تاریخی مسجد جانے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ تاریخی مسجد میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہاں قریب ہی مسلمانوں کی گنجان آبادی ہے۔ مسجد میں 5 فرض نمازوں کا اور نماز جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس مسجد کی عمارت 150 سال پرانی تھی۔ روز انقلاب کے وقت کمیونسٹوں نے امام مسجد اور اہل خانہ سمیت 14 آدمیوں کو موقع پر گولی مار کر شہید کر دیا۔ کچھ عرصے بعد مسجد کی عمارت میں پرنٹنگ پریس لگا دیا گیا۔ مسجد کے اندرونی حصے کی خوبصورت ٹائلیں اتار کر ریلوے اسٹیشن کی عمارت میں لگا دی گئیں۔ اب آزادی ملنے کے بعد مسجد کی تعمیر نو کی گئی۔ یہ مسجد کریملین کی عمارت سے اتنی قریب ہے کہ اگر اسپیکر لگا دیے جائیں تو اذان کی آواز کفر کے ایوانوں تک پہنچے۔ ہم لوگ جب مسجد میں داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ انگلینڈ سے ایک تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے۔ ان کے 2 ساتھی ہمیں دیکھ کر آگے بڑھے اور انہوں نے ہمارا سامان مسجد کے اندر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا دیا۔ عصر کی نماز کا وقت قریب تھا۔ ہم لوگوں نے وضو تازہ کیا اور نماز میں شریک ہوئے۔ نماز عصر کے بعد نمازیوں نے فقیر کو دیکھ کر مطالبہ کیا کہ مختصر سا بیان کر دیا جائے۔ فقیر نے حکم کی تعمیل کی۔ یہ بات قریبی آبادی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک شیخ طریقت مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ملاقات کے لیے آنے والوں کا تانتا بند گیا۔ جماعت کے دوست جب آنے والے کا استقبال کرتے تو وہ کہتا کہ مجھے تو پیر صاحب کی زیارت کرنی ہے۔ حتیٰ کہ عشاء کی نماز تک اچھا خاصا مجمع لگ گیا۔ لوگ مولانا عبداللہ سے حالات سفر پوچھتے رہے اور مولانا مزے لے کر اپنے مشاہدات و تاثرات بیان کرتے رہے۔ تبلیغی دوست خاموشی سے لوگوں کو آتا جاتا دیکھتے رہے۔ دوسرے دن ظہر کی نماز کے بعد امیر جماعت کا پیغام ملا کہ آج کچھ وقت جماعت کے ساتھیوں کو بھی دیا جائے۔ فقیر نے عرض کیا کہ چشم ماں روشن دل ماں شاد، ہماری آنکھ روشن ہمارا دل خوش ہوگا۔ چنانچہ جماعت کے ساتھی عشاء کی نماز کے بعد ملاقات کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے فقیر کو ہدیہ پیش کیا۔ فقیر نے سوچا کہ اس محبت کے جواب میں قلبی فیض کا تحفہ پیش کیا جائے۔ چنانچہ سب ساتھیوں پر توجہ ڈالی۔ امیر جماعت نے فرمایا کہ ہمارے ساتھی آپ کی نصیحت سننے کے متمنی ہیں۔ فقیر نے تعمیل حکم کے طور پر قلبی صفائی اور باطنی پاکیزگی کی اہمیت پر بیان کیا۔ مضمون کچھ ایسا دلچسپ بن گیا کہ حاضرین میں سے اکثر حضرات نے رونا شروع کر دیا۔ بیان کے بعد امیر جماعت نے فرمایا کہ ہمارے ساتھی آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ سب حضرات کو بیعت کے کلمات پڑھا کر ذکر و مراقبہ کا طریقہ سکھایا گیا۔ ایک ساتھی نے کہا کہ حضرت، روحانیت کا اثر تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ہم اس مسجد میں 3 دن سے آئے ہوئے ہیں اور ان 3 دنوں میں ہم نے خوب گشت کیے، انفرادی ملاقاتیں بھی کی، مگر جتنے لوگ 24 گھنٹوں میں آپ کے ہاتھ پر توبہ طائب ہو کر گئے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ فقیر نے عرض کیا کہ اسی لیے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر تم مخلوق پر 1 چھٹانک محنت کرو تو 1 من محنت اپنے آپ پر کیا کرو۔ ایک ساتھی نے کہا کہ حضرت، ذکر تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں مگر اس کے اثرات وقتی ہوتے ہیں، گہرے نہیں ہوتے۔ فقیر نے عرض کیا کہ خود ساختہ ذکر سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، اسے سیکھ کر کرنا پڑتا ہے۔ فقیر نے ایک مرتبہ رائے گنج کے تبلیغی اجتماع میں حضرت مفتی زین العابدین صاحب مدظ اللہ کی زبانی سنا، جب تک کسی شیخ سے سیکھ کر ذکر نہیں کرو گے اس وقت تک
تمہیں تبلیغ میں جوتیا چٹ کھانے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جماعت کے ساتھیوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ اسی لیے تو ہم نے آپ سے ذکر سیکھا ہے۔ فقیر نے عرض کیا، عاجز تو آپ حضرات کا خادم ہے۔ کافی دیر تک یہ محفل جمی رہی۔ بالآخر ہم نے اجتماعی دعا کی اور نیند کی آغوش میں چلے گئے۔